أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک تعلق سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ کی عبادت میں اپنے 24 گھنٹوں کو گزارے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے فرمایا، اور عبادت کیسے کرنی ہے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم ہوا عبادت اس چیز کا نام ہے جو پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے، اور جو پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں، وہ جتنا اچھا کام ہو عبادت ہرگز نہیں بن سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ کون دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کرتے دیکھا ہے۔ ہم اگر نماز پڑھیں تو کیسی؟ پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں۔ اذان دے تو کیسی؟ پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں۔ شادی کرے تو کیسی؟ پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں۔ سونا اور جاگنا کیسے ہے؟ پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں۔ معلوم ہوا عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس میں حکم خدا کا ہوتا ہے، عبادت وہ ہوتی ہے جس میں طریقہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اور عبادت وہ ہوتی ہے جس کو نقل کرنے والے پیغمبر کے صحابہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بنیادی حیثیت سمجھتے ہیں۔ کوئی انسان ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری رات نماز پڑھے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے ایک ٹانگ پر نہیں بلکہ 2 مبارک ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے عبادت کی ہے۔ کوئی بندہ کہ میں نے مشقت بہت برداشت کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ مشقت وہ نہیں جو پیغمبر والی ہے۔ عبادت وہ بنے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بندہ اذان دے اور پیغمبر کی اذان سے بڑی دے، یہ اذان اللہ کا قابل قبول نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ نماز پڑھے تو لمبی پڑھے، اللہ کو پسند نہیں ہے اگر یہ پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کتنی اذانیں ہو ہیں کہ اذان شروع نہیں ہوتی، لوگ اذان کے شروع میں اضافہ کرتے ہیں، اذان ختم ہو جاتی ہے، اذان کے بعد بھی اضافے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اذان کے اندر اضافے کیے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے اذان کے شروع میں اضافہ بھی نہیں کرتے، اذان کے بعد اضافہ بھی نہیں کرتے، اذان کے اندر اضافہ بھی نہیں کرتے۔ ہم وہ اذان دیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے اور حضرت بلال نے دی ہے۔ اس کی عبادت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں درود پڑھنا چاہیے، ہم نے کہا بالکل پڑھنا چاہیے۔ درود اتنی بڑی عبادت ہے، اگر ایک بار پڑھیں اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
ایک بار پڑھیں اللہ 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیغمبر کے روزے پہ جا کے پڑھے، حضور خود سن دیتے ہیں۔ اگر یہاں سے پڑھے اللہ نبی کی خدمت میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 80 بار پڑھیں، اللہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 80 سال کی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم اس درود کے قائل ہیں، لیکن درود وہاں پڑھیں جہاں اللہ کے پیغمبر نے سکھایا اور نبی کے صحابہ نے پڑھا ہے۔ آپ اذان شروع کریں، حضرت بلال کی اذان دیکھ لیں، اذان کے شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے آخر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں ہے۔ ہم درود کے قائل ہیں، لیکن درود وہاں پڑھیں گے جہاں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور جہاں جو اللہ کے نبی نہ بتائیں ہم وہ درود نہیں پڑھتے۔ مجھے اس کا چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، ہمارے بہت بڑے پاکستان کے عالم تھے، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بہت بڑے عالم تھے اور اوکاڑے کے اسکول کے ماسٹر اور ٹیچر بھی تھے۔ حضرت کے ہیڈ ماسٹر کو ایک بڑے کی ماسٹر نے شکایت لگائی، اس نے کہا کہ ہمارے اسکول میں ایسا اسکول ماسٹر ہے جو وہابی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا، اس نے کہا مولوی امین تمہارے بارے میں کہ وہابی ہے؟ حضرت فرمانے لگے میں وہابی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا شکر ہے کہ پکا سنی ہوں۔ اس نے کہا یہ اسکول ماسٹر کہتا ہے، حضرت فرمایا اس سے پوچھو مجھے کیوں وہابی کہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ وہابی اس لیے ہے کہ یہ درود نہیں پڑھتا۔ حضرت مولانا امین اوکاڑوی فرمانے لگے میں درود مانتا بھی ہوں اور درود پڑھتا بھی ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں درود مانتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں۔ وہ ہیڈ ماسٹر نے کہا اور تو کہتا ہے یہ درود مانتے نہیں، یہ تو یہ درود پڑھتے بھی ہے۔ اس نے کہا سر جی یہ درود پڑھتے ہیں لیکن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا ہاں مولوی صاحب، اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، میں جب عام نماز پڑھوں اتحیات میں درود بیٹھ کے پڑھتا ہوں، جب نماز جنازہ پڑھوں تو درود کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تم کہتے ہو یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، یہ تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ اللہم صلی علی محمد تو پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ مولانا فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں جب پکارا میں ہوں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں، جب نبی کے روزے پر جاؤں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو کہتا ہے یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو مانتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ اس نے کہا پھر تمہارا آپس میں جھگڑا کیا ہے؟ مولانا امین فرمانے لگے یہ نہیں بتا سکتا کیا جھگڑا ہے، میں بتاتا ہوں کیا جھگڑا ہے۔ اس نے کہا جی کیا جھگڑا ہے؟ اس نے کہا یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ درود وہاں پڑھیں گے جو درود جہاں اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم وہ درود وہاں پڑھیں گے جو درود جہاں اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم قوم کی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں، قبیلے کی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں، خاندان کی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔ خاندان میں مریں تب چھوڑ جانا ہے، قبر میں جائیں تب چھوڑ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قبر میں بھی رات کے سمے حدیث مبارک میں ہے وہاں بھی ملائکہ پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے؟ کوئی رسول اللہ، نجات مل جانی ہے۔ قیامت میں بتائے نبی کون ہے؟ شفاعت ہو جانی ہے۔ تو جس نبی نے ہمیشہ ساتھ دینا ہے ہم اس پیغمبر کی بات کیوں نہ مانیں؟ میں بتا رہا تھا ہم اذان کے شروع میں اضافہ نہیں کرتے، اذان کے آخر میں اضافہ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں نے اذان کے درمیان میں اضافہ شروع کر دیا۔ بعض لوگ آپ سنتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلوق بلا خسر، تو جس طرح درمیان میں اضافہ غلط ہے، شروع میں اضافہ غلط ہے، آخر میں اضافہ بھی غلط ہے۔ ہم اذان لیتے ہیں اللہ کے نبی سے اور وہ اذان پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں دی ہے۔ بالکل اسی طرح
ہم نماز پڑھتے ہیں پیغمبر والی، لیکن نماز وہ جو نبی کے صحابہ نے دی ہے، یہ بنیاد ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا عبادت کے لیے فرمایا، ہم عبادت کرتے ہیں، خدا کا حکم مانتے ہیں، لیکن طریقہ مصطفیٰ کا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں پیدائش سے لے کے موت تک ہر موقع پر احکامات بتا دیے ہیں۔ کسی موقع پر پیغمبر نے امت کو مایوس نہیں چھوڑا، ہمارے نبی نے امت کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، ہر موقع پہ امت کو احکام عطا کیے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی سنت ہے، مانگنی چاہیے۔ ہمارے اسٹیج پر بھی لوگوں کو تعجب ہوا، اس نے کیسا مسئلہ بتایا؟ میں نے کہا یار مسئلہ پورا سمجھو۔ ہم یہ کہتے ہیں میت کو پہلے غسل دو، پھر میت کو کفن دو، پھر میت پہ جنازہ پڑھو، پھر میت کو قبر میں دفن کرو اور دفن کے بعد دعا مانگو۔ ہم نے دعا کے بعد جو دفن کے بعد دعا مانگی ہے، یہ جنازے سے پہلے تو نہیں ہے، یہ جنازے کے بعد ہی ہے، نماز سے پہلے تو نہیں، یہ نماز کے بعد ہے۔ اور یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگو اور دفن سے پہلے مانگو، آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد مانگو اور دفن کے بعد مانگو۔ میں نے کہا جو کہتے ہیں دفن سے پہلے مانگو وہ برادری کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دفن کے بعد مانگو، ہم پیغمبر کی بات کرتے ہیں اور یہ نبی کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا جواب سوال بڑا آسان ہے، آپ ایک سوال یاد رکھ لیں، جو جنازے کے بعد دعا کی بات کرے اور دفن سے پہلے دعا کی بات کرے، ہم کہتے ہیں حضور نے دعا مانگی ہے، دفن کے بعد مانگی ہے۔ پاؤں سر کی طرف کھڑے ہو گے، یہ رکوع بقرہ کا پہلا ثابت ہے اور پاؤں کی طرف بقرہ کا آخر ثابت ہے۔ ہم کتاب الجنائز مشکات شریف حدیث پیش کر دیں گے، رسول اللہ نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے، ہم دعا کے الفاظ بتا دیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ نبی نے دعا مانگی ہے اور دفن سے پہلے مانگی ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں نا جو دعا حضور نے مانگی ہے وہ دعا کے الفاظ بتا دو، وہ دعا کے الفاظ بتا دو، یہ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا گئے ہیں، دعا مانگی ہے، الفاظ موجود ہیں، بیت الخلا سے باہر ہے، دعا مانگی، الفاظ موجود ہیں، نبی مسجد میں آئے، دعا مانگی، الفاظ موجود ہیں، مسجد سے باہر نکلے، دعا مانگی، الفاظ موجود ہیں، اگر پیغمبر نے اذان کے بعد دعا مانگی، الفاظ موجود ہیں، اگر دفن سے پہلے اور جنازے کے بعد دعا مانگی ہوتی اس کے لفظ بھی تو موجود ہوتے نا، لفظ تم دکھا دو، دعا ہم مانگ لیتے ہیں، کوئی لفظ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہاں پیغمبر نے مانگی ہی نہیں ہے، اگر مانگی ہوتی الفاظ تو آ جاتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سنت کا معنی جنازے کے بعد لیکن دفن کے بعد دعا مانگے، یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ ہم دعا کے منکر نہیں ہے، لیکن دعا وہاں مانگتے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر نے مانگی ہے، جہاں نبی نہ مانگے ہم وہاں پہ دعائیں نہیں مانگتے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اور جی آپ دفن کے بعد دعا مانگتے ہیں، پہلے دعا نہیں مانگتے، یہ دلیل تو میں سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر پہلے دعا مانگ لے تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا میں آسان لفظوں میں جو میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر کسی گھر کا بیٹا ہو اور یہ انگلینڈ جانے لگے، گھر والے یہ کہیں اس کو یہاں گاڑی پر بٹھاؤ اور یہ یہاں سے کوچ پہ بیٹھے علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور جائے اور وہاں سے جہاز پہ بیٹھے اور انگلینڈ چلا جائے۔ میں نے کہا چلا جائے گا؟ اس نے کہا نہیں چلا جائے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ دوسرا ایک گھر لڑکا ہے وہ بھی انگلینڈ جاتا ہے، اس کے والد صاحب کہتے ہیں بھائی دو گاڑیاں لے لو، اس کو لاہور لے کر جاؤ، لاہور ایئرپورٹ پہ لے کر گئے ہیں، آگے ASF سیکورٹی پولیس کے بندے موجود ہیں، اس کا والد، اس کا باپ، اس کی والدہ، یہ رشتے دار، وہ کہتے ہیں بیٹا ہمارا دل کرتا تھا ہم 87 سے ایئرپورٹ تک آئے ہیں لاہور، دل تو کرتا ہے اندر جائیں اور تجھے جہاز میں بٹھا کر آئے، لیکن کیوں نہیں جا سکتے؟ یہاں تک آ سکتے تھے، ہم آئے ہیں، آگے دل کرتا ہے مگر جا نہیں سکتے، چلو پھر دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کے حوالے، اللہ تجھے خیریت سے پہنچا دے۔ میں نے کہا ہم یہاں سے ایئرپورٹ تک جا سکتے تھے، وہاں چلے گئے ہیں، ایئرپورٹ سے آگے اندر نہیں جا سکتے، نہیں گئے، وہاں کھڑے ہو کے بیٹے کے لیے دعا مانگ لی ہے۔ شریعت کی یہ بات کہتی ہے غسل دے سکتے ہو، میت کو غسل دو، کفن دے سکتے ہو، کفن دو، جنازہ پڑھ سکتے ہو، جنازہ پڑھ دو، قبر تک جا سکتے ہو، قبر تک چلے جاؤ۔ اب دفن کے بعد میت کو کہو ہمارا دل تو کرتا تھا ابا جی اندر آپ کے ساتھ جاتے، نہیں جا سکتے، چلو اب دعا مانگ لیتے، اب
دعا مانگ لیتے ہیں، جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں، جہاں نہیں جا سکتے وہاں دعا مانگے نا۔ ہم دفن تک جا سکتے ہیں، میت کو دفن کرتے ہیں، تاکہ اندر نہیں جا سکتے وہاں میت کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، اور عبادت سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوری دنیا میں پیغمبر کی عبادت پہنچائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے پیغمبر عبادت لانے والے، عبادت بتانے والے، پیغمبر کے صحابہ دنیا میں پوری میں عبادت کو پھیلانے والے، عبادت پہنچانے والے۔ پیغمبر سے تعلق بھی ضروری ہے، پیغمبر کے صحابہ سے تعلق بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا شاید کل آخری روزہ ہو، کل آخری بنے تب بھی ٹھیک ہے، اگر پرسوں آخری بنے تب بھی ٹھیک ہے، ہم ہر حال میں خوش ہیں۔ اگر عید آئے تو بھی عبادت، اگر روزہ بنے تو بھی عبادت۔ مسلمان کے لیے تو ٹینشن نہیں ہے نا، اگر روزہ بن جائے تو عبادت اور عید بن جائے تو عبادت۔ بعض لوگ عجیب ہیں، اگر کوئی نوجوان روزے کی بجائے عید پر خوش ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ روزے سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا روزے سے ڈرتا نہیں ہے، عید کے آنے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنا عبادت تو عید کے دن کی نماز بھی تو عبادت ہے، اگر روزہ رکھنا عبادت تو عید کے دن کی سیویاں کھانا بھی تو عبادت ہے۔ میں یہ مذاق نہیں کر رہا اور یہ تمہیں ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں پیغمبر کی ادا کا نام عبادت، جہاں نبی نہ کھائیں نہ کھانا عبادت، جہاں پیغمبر کھائیں وہاں کھانا عبادت۔ جو 30 روزے 29 گزر گئے ہیں، صبح کے وقت بھوکے ہیں، بھوکا پہ رہنا پیغمبر کی ادا ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور جب عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، اب صبح کھانا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے میں نہیں کھاتا، یہ روزے دار نہیں ہے، یہ فاسق، یہ بدماش اور پیغمبر کی سنت کا دشمن ہے۔ آج کھانا عبادت ہے، جب نبی نہ کھائیں نہ کھانا عبادت، اور جہاں پیغمبر کھا لے وہاں کھانا عبادت ہے۔ عید کے موقع پر ہم خوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی کی ادا ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اچھا کپڑا پہننا پیغمبر کی سنت ہے، خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے، آنکھ میں سرما ڈالنا نبی کی سنت ہے، خوشبو لگا کے عیدگاہ میں جانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، عید کے موقع پر اچھا کھانا میرے پیغمبر کی سنت، پہننا پیغمبر کی سنت۔ ہم نبی کی سنت سمجھ کے اچھا کپڑا پہنے، کپڑا بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، کھائیں گے بھی، اجر بھی ملے گا۔ میں خیر بات جو سمجھا رہا ہوں، ہم نبی کی سنت کو لیتے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ سے لیتے ہیں۔ کبھی رمضان المبارک کی آج آپ نے تراویح پڑھی ہے، اگر کل آخری روزہ ہے آج آخری تراویح ہے تو دیکھیے تراویح آپ نے پڑھی ہے 8 رکعت یا 20 رکعت، توجہ رکھنا 8 یا 20، یاد والوں پہ نظر رکھا کرے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اہل بدعت نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں۔ اپنے مذہب کو مت بدلو، مذہب کو چینج مت کرو، اپنے مذہب پہ پکے اور تھکے رہو، تمہارے مذہب پہ دلائل موجود ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پورا ملک گھبرائے تو سمجھ آتی ہے، سرگود والے تم کیوں گھبراتے ہو؟ اب آپ کے پاس اللہ کے کرم سے یہ مرکز اہل سنت والجماعت ادارہ موجود ہے۔ میرے ساتھیوں سے بتا رہا تھا، ابھی چند دن قبل میں دبئی میں تھا، راجستھان کا میرا ایک میزبان تھا، اس نے مجھے فخر سے کیلنڈر دکھایا، کہتا ہے مولانا صاحب یہ دیکھو کیلنڈر دارالعلوم دیوبند کا کیلنڈر ہے، دارالعلوم کیلنڈر اوپر لکھا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند جو پوری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا جی دارالعلوم دیوبند کیلنڈر، دارالعلوم کیلنڈر چھپا ہے اور اس کے اوپر شیخ سدیس کی رائے ہے، شیخ شورین کی رائے ہے، عائض القرنی کی رائے ہے، کتنا زبردست کیلنڈر ہے۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ، جب کیلنڈر دیکھا تو میں نے کہا نیچے دیکھو یہ کتابوں کا نام دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا جی کیا؟ نیچے لکھا ہے مکتبہ اہل سنت والجماعت دیوبند کی مطبوعات، جن کو لوگوں کو پڑھنا چاہیے، فرقہ اہل حدیث کا تحقیقی جائزہ، فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ، فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ، نماز اہل سنت والجماعت، رسائل رد غیر مقلدین۔ میں نے کہا پتہ کتابیں کس کی ہے؟ کہتے کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا یہ کتابیں اس کی ہے جس کو تو کیلنڈر دکھا رہا ہے، یہ کتاب اس کی ہے جو تو کیلنڈر دکھا رہا ہے۔ یہ تمہارے سامنے چھوٹا سا مکتبہ ہے تو یہاں سے کتاب چھپتی ہے اور دارالعلوم دیوبند میں جا کے بکتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں تمہیں کیا ٹینشن ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج ابھی مغرب کے بعد میرے جدے کے میزبان تھے، گھر والوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئے، میں نے ان کو کتابیں پیش کی، میں نے کہا دیکھ نماز اہل سنت والجماعت یہ انگلش میں کتاب ہے۔ مجھے کہتے ہیں انگلش آپ لکھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں لکھتا، ہم نے اردو میں لکھی ہے
اور کینیڈا سے ایک ایسی لڑکی نے جو مولوی بھی نہیں ہے اور آرکیٹیکٹ انجینئر ہے، اس نے کتاب بھی انگلش میں لکھی ہے، $1,00,000 اس کو چھاپنے کے لیے بھی دیا ہے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں نے کہا میں اس کو نہیں جانتا، ہماری آج تک ٹیلی فون پر بھی اس سے بات نہیں ہے، لیکن لکھی یہاں پر ہے اور آئی کہاں سے؟ کینیڈا سے ترجمہ ہو گیا۔ دوسری کتاب کہا جی فارسی زبان میں لکھ لیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ انگلینڈ سے فارسی میں ترجمہ ہوا اور یہ کہاں چلی گئی ہے؟ یہ کابل چلی گئی تقسیم ہونے کے لیے۔ ابھی مجھے ساتھی شارجہ میں ملا، اس نے کہا جی اگر مولانا کی اجازت ہے ہم اس کتاب کا ہندی زبان میں ترجمہ ہندوستان سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری طرف سے خوشی کی اجازت ہے، ہمارے رائلٹی بھی نہیں ہے، ہم اس کے حقوق بھی نہیں لیتے اور آپ سے اس کی قیمت بھی وصول نہیں کرتے۔ میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا دلائل کی دنیا میں تمہیں الجھن کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان تو وہ مریض ہوتا ہے کہ جن کے پاس ڈاکٹر نہ ہو، وہ مریض پریشان ہوتا ہے جس کے پاس اسپتال نہ ہو۔ تمہارے پاس تو اسپتال بھی ہے اور الحمدللہ ڈاکٹر موجود ہیں، آپ ٹینشن کا شکار نہ ہوا کرو۔ میں صرف سمجھا رہا تھا ابھی تراویح آپ نے پڑھی اور 20 رکعت پڑھی ہے۔ میں نے لاہور ایک بیان کیا، بیان کے بعد ایک لڑکے کا مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگا 6 سال گزر گئے ہیں، مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ نے تراویح پر بیان کیا۔ میں نے کہا جی ہاں 20 رکعت تراویح، میں نے کہا سنت ہے 8 رکعت، میں نے کہا کوئی وجود نہیں ہے بدعت ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا وہ جی ہم نے 8 رکعت پہ مناظرہ کرانا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ مناظرہ کراؤ، لیکن ایک دو سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں جو اپنے مناظر کو بتا دینا۔ مناظرے سے پہلے کوئی مناظر دوسرے کو سوال نہیں بتاتا، اپنے سوال چھپا کے رکھتا ہے تاکہ موقع پر ذلیل کرے۔ ہم تبلیغ والے ہیں، ہم کسی کو ذلیل نہیں کرتے، ہم تو عزت کی بات کرتے ہیں۔ میں تجھے سوال پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ تیاری کر کے لانا۔ مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں 8 رکعت۔ میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے؟ کہتے ہیں جی 8 رکعت۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ 8 رکعت تراویح کہاں سے ثابت کر 8 رکعت تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ مجھے کہنے لگا قرآن حدیث سے، جو نے قرآن بھی رٹا ہوتا ہے نا، مجھے کہتے ہیں قرآن حدیث سے۔ میں نے کہا بہت اچھا، قرآن حدیث سے ثابت کرو گے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا تراویح کا ذکر قرآن میں ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جب ہے یہ تو ثابت کیسے کرو گے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں ہم حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا حدیث سے ثابت کر لو گے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پورا مہینہ تم تراویح باجماعت پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پورا مہینہ تراویح کی جماعت اللہ کے پیغمبر نے کرائی ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتا ہے صحابہ سے۔ میں نے کہا پہلے تو نے قرآن چھوڑ دیا، اب تو نے حدیث چھوڑ دیا، پھر کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتے ہیں صحابہ سے۔ میں نے کہا وہ صحابہ جو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، بتا وہ رکعتیں کتنی پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں میں حضور سے بات کروں گا۔ میں نے کہا دجل سے کام کیوں لیتے ہو؟ اگر صحابہ سے پوری راتیں لینی ہیں تو صحابہ سے رکعتیں کیوں نہیں لیتے؟ ہم اہل سنت صحابہ سے مہینے کی راتیں بھی لیتے ہیں اور 20 رکعتیں بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم دونوں وہاں سے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بندہ ملے نا، ہم نے کہا ایک سوال یاد رکھو، اہل حدیث پڑھتے ہیں 8 رکعت پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، پورے قرآن کو ختم کرتے ہیں، دنیا کی اپنی ہر مسجد میں پڑھتے ہیں۔ آپ کسی اہل حدیث سے کہہ دو بھائی 8 رکعت باجماعت پورا مہینہ ختم قرآن ہر مسجد میں اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، ہمیں ایک حدیث دکھا دو، ہم تمہارا مذہب قبول کر لیں گے۔ تمہیں ایک حدیث بھی نہیں دکھائے گا، صحیح تو بجا صحیح بھی نہیں دکھا سکتا۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، لیکن ہم سنت لیتے کس سے ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حضور کا حج ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری بھی تھا، پہلا بھی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو دین خدا نے مجھے دیا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، پھر میرے دین کو دنیا میں تم نے پہنچانا ہے۔ صحابہ گھر نہیں بیٹھے، کوئی افغانستان پہنچا ہے، کوئی جزائر پہنچا ہے، کوئی ہندوستان پہنچا، کوئی یہاں پہنچا، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے ہیں پیغمبر کے دین کو لے کر۔ ان نے دین کو بدلا نہیں ہے، ہمیں گھر بیٹھے دین ملا، دین کی قدر نہیں ہے، ان کا مال لگا ہے، ان کی جان لگی ہے، ان کی اولاد لگی ہے، ان نے سب کچھ قربان کیا پیغمبر کے دین کے لیے۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، میں نے کوئی بہت لمبا بیان نہیں کرنا، میں نے 2-3 باتیں آپ کے دماغ میں بٹھانی ہے۔ اللہ نے پیدا فرمایا عبادت کے لیے، عبادت کیسے کرے؟ جیسے پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت بتائے گا کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ اور ایک کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
ہم جن کے مقلد ہیں، نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دین کو دیا، صحابہ نے پیغمبر سے لیا، آگے پہنچا دیا، لیکن صحابہ کی پوری زندگی کبھی جہاد کے اندر کبھی دیگر اعمال کے اندر تھے، ان کو بیٹھ کے لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور لکھ کر امت کو دین دے دیا ہے۔ اس لیے ہم پیغمبر کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، اور پیغمبر کی سنت بھی لیتے ہیں۔ جو نبی کی سنت نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے، پیغمبر کے صحابہ کو نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے، ائمہ فقہا کو نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ اور فقہا کو بھی مانتے ہیں، خصوصاً سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہم حنفی کہتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ماننے والا بنائے، اللہ ہمیں انکار کرنے والا نہ بنائے۔ ماننے والا ہونا کمال ہے، منکر ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ عبادت کے لیے، پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے سنت اللہ کے نبی کی موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو پیدائش سے موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات میں نے کہا، ہمارے درمیان دین کے بنیادی 3 واسطے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے نبی، نمبر 2 پیغمبر کے صحابہ، نمبر 3 ائمہ فقہا۔ ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ اور فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ نمبر 3 اور آخری بات جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو تم عبادت تو کرتے ہو، قرآن کریم میں ہے، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن صرف اللہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کے بعد اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے پیغمبر آپ ان کو بتاؤ، جب تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ دیتا ہے، جب اللہ کو پکارتے ہو اللہ سنتا ہے، اللہ کو آواز دیتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں معلوم نہیں کرتا۔ ہم مانگنا ہے تو اللہ سے مشکل کو شاہ مانگے، ایک خدا کو حاجت روا مانے، ایک خدا کو اولاد دینے والا مانے، ایک خدا کو رزق دینے والا مانے، ایک خدا کو نہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، نہ یا علی مدد کا نعرہ، اگر نعرہ لگائے تو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ۔ اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے مدد خدا سے مانگی ہے، علی المرتضیٰ نے مدد خدا سے مانگی ہے، پیغمبر کے بعد اولیاء نے مدد خدا سے مانگی ہے۔ مشکل کشا ایک خدا ہے، حاجت روا ایک خدا ہے، اولاد دینے والا ایک خدا ہے۔ اللہ اولاد نہ دینا چاہے اللہ نبی کو نہ دے، نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اولاد دینا چاہے اپنے مجرم کو نافرمان کو دے دے، کوئی روک نہیں سکتا۔ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، نہ دینا چاہے اپنے ولی کو نہ دے، اگر دینا چاہے پھر ان کو بادشاہت دے دے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ ذلت بھی خدا دیتے ہیں، عزت بھی خدا دیتے ہیں، بیماری بھی ان کی جانب سے، صحت بھی ان کی جانب سے۔ اس لیے ہر حال میں مانگے تو کس سے؟ ایک اللہ سے مانگے، بس ایک اللہ سے مانگے، اور عبادت کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، اور اللہ نے توفیق دی، بہت سارے لوگ معتکف بھی ہیں۔ ہمارے یہاں 10 معتکف ہیں، گاؤں والی مسجد میں دیکھو 18-20 معتکف ہے، 7 والی چھوٹی مسجد ہے وہاں بھی معتکف ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تیرا کتنا کرم ہے، دنیا کے کافر دین کو مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمان نے کس طرح دین کو تھاما ہوا ہے۔ گرمی دیکھو، لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھا اللہ قبول فرمائے، ہم نے تراویح پڑھی اللہ قبول فرمائے۔ اب اللہ سے مانگے اور خصوصیت سے دعا مانگے، جس کے دل میں جو حاجت ہے وہ مانگے، جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے وہ مانگے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانی ہو اللہ سے دور کرائے، بڑی سے بڑی ضرورت ہو اللہ سے دور کرائے۔ جب دیتا ہی اللہ ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ کبھی اللہ کے دینے میں دیر ہوتی ہے، انسان دل چھوٹا نہ کرے، جتنا بھی وقت گزر جائے بے لاکھ خدا سے مانگے۔ ہمارے مشائخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بیت اللہ حج کے لیے گئے، اللہ سے مانگا لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ سے دعا مانگ اللہ تیرا غلام حاضر ہے۔ ادھر سے جواب ملتا ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا۔ اگلے سال پھر چلے گئے،
پھر دعا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ادھر سے آواز آتی ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا، اگلے سال پھر چلے گئے، پھر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، پھر جواب آتا ہے ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا۔ 39 حج اسی طرح گزر گئے، ہر سال حج کیا اور آگے سے جواب ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا۔ ساتھ کے لوگوں نے کہا آپ ہر سال حج کرتے ہیں اللہ قبول بھی نہیں کرتا، آپ پھر آ جاتے ہیں، تو فرمانے لگے اگر یہ قبول نہ کریں تو بچاؤ اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، آخر کسی نے قبول کرنا ہے اور تو کوئی در نہیں ہے۔ اگلے سال پھر گئے، اب یہ 40واں حج ہے، وہاں جا کے جب لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے بندے تو نے ہمارا در نہیں چھوڑا، ہم نے تیرے پچھلے بھی 39 حج قبول کر لیے، اور جس بندے نے تیرے ساتھ حج کیے ہم نے سب کے حجوں کو قبول کر لیا۔ اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں ہے، دینے میں اللہ کی طرف سے کبھی دیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، جو چیز مانگی ہے اللہ دے دیتے ہیں، اور کبھی جو چیز مانگتا ہے تو بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ نہیں دیتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اب بتاؤ آپ کا بیٹا ہو، اس کو پھنسیاں اور پھوڑے نکلے ہوں اور وہ کہ میں نے گلاب جامن کھانا ہے، آپ اس کو دے دو گے؟ کبھی نہیں دو گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے گڑ کھانا ہے، آپ نہیں دو گے۔ اب بتاؤ گڑ نہ دینا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے آپ اپنے بیٹے سے نفرت کرتے ہیں، پیار ہے اس وجہ سے نہیں دیتے، اگر نفرت ہوتی ہے فوراً گڑ دیتے۔ اگر آپ کے بیٹے کو پھنسیاں نکلی ہوں، یہ شوگر کا مریض ہو، اس کا خون خراب ہو اور یہ دکان پر جائے اور کہہ دے ابا نے مجھے نہیں لڈو دیا آپ دے دو، دکاندار اور لڈو دے، آپ اس دکاندار سے لڑیں گے جا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بیٹے کا دشمن ہے، تجھے کیوں لڈو دیا؟ تجھے نہیں پتا تھا شوگر ہے، تجھے نہیں پتا اس کا خون ٹھیک نہیں ہے، تجھے نہیں پتا پھنسیاں نکلی ہے۔ اب کوئی بندہ نہیں کہتا کہ دکاندار کو زیادہ پیار ہے تمہیں پیار نہیں ہے، ہر بندہ کہتا ہے باپ کو پیار ہے تبھی تو نہیں دیتا۔ آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ نہیں دیتے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو پیار نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کے مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ اوقات سے بڑی دعائیں مانگتے ہیں اور تھوڑی سی اوقات بدلتی ہے تو بالکل بدل جاتے ہیں، اللہ پھر اوقات میں رکھتے ہیں، جو چیز مانگی ہے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، اور کبھی دعا مانگتا ہے اللہ وہ چیز تو نہیں دیتے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر جو کوئی اور مصیبت آنی تھی اللہ اس مصیبت کو ختم کروا دیتے ہیں۔ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ کی مصیبت ٹال لیتے ہیں، اور کبھی اللہ مصیبت بھی نہیں ٹالتے، اس کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کو جمع کر کے دیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں کسی کمپنی کے اندر آپ ملازم ہیں اور آپ کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، اس میں 15,000 آپ کی تنخواہ ہے، کمپنی آپ کو 13,000 دیتی ہے اور 2,000 ماہانہ آپ کا جمع کرتی ہے، اور جب 25 سال ملازمت سے فارغ ہوتے ہیں کمپنی اکٹھا دے دیتی ہے۔ بتاؤ وہ کمپنی ظلم کرتی ہے یا آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے؟ آپ کے لیے 2,000 مہینے سے کیا بننا تھا، اب اکٹھا دیا، چلو کسی کام تو آئیں گے نا۔ کبھی اللہ اس کی دعائیں جمع کرتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان دعاؤں کا اکٹھا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو کہ بندہ بے صبرہ ہے، جب قیامت کو ساری دعاؤں کو صلہ ملے گا پھر کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہی اللہ سارا دے دیتے، آج ہی سارا دیتے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہمارے رمضان کو بھی قبول فرمائے، اللہ تراویح کو قبول فرمائے، اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، جن حضرات نے صدقات خیرات دیے ہیں اللہ ان کے بھی قبول فرمائے، جن کے صدقۃ الفطر باقی ہیں صبح عید الفطر سے، اگر جب پرسوں یا ترسوں عید ہو، عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر اپنے ادا کر دو، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں کہ عید سے پہلے اپنے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے۔ آپ نے اور دعائیں بھی مانگنی ہے اور خصوصیت سے دعا مانگو، یہ جو ہمارا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت زیر تعمیر ہے، اس کے اوپر بہت بڑی رقم ہمیں چاہیے، اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی جتنی ضرورت تھی، لیکن ہم نے اللہ کے نام پہ شروع کر دیا، کچھ بن گیا ہے کچھ باقی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ اپنے کرم سے اس کو بنا دے، آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا، آپ دعا کریں اللہ اس کو اپنے کرم سے بنا دے۔ بلکہ میں آپ تمام احباب سے اللہ کو گزارش بھی کروں گا اس برکت کی تعمیر میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا چندہ ضرور دیا کریں۔ دیکھیں ایک آدمی کا 100 روپیہ ہے، 4 کروڑ کے منصوبے سے 100 روپے کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جس نے 100 دیا نا اس کو بہت کچھ مل جائے گا۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر 4 کروڑ کی تعمیر میں ایک بندہ 100 روپیہ دے دے، اس 100 روپے سے 4 کروڑ میں اضافہ نہیں ہونا، لیکن
اس کو بہت کچھ مل جانا ہے. کیوں؟ قیامت تک جتنے طلباء یہاں پڑھتے رہیں گے اور اس کا اجر اس 100 والے کو بھی ملتا رہے گا, 10 والے کو بھی ملتا رہے گا, 20 والے کو ملتا رہے گا. یہ میں ترغیب اس لیے دیتا ہوں, ہم بس اوقات ترغیب نہیں دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو چندے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تو چندے کی ضرورت تو بہت ہے, 1 کروڑ لگا دیا, ٹھیک ہے, جو تو ہم نے لگا دیا, جو تھا اس کو ختم کیا. اب مزید تو پیسے آنے ہیں تو اس تعمیر میں چلنا ہے. پھر طلبا کے لیے ہم نے تقریباً 5000 روپیہ ماہانہ ہم نے ایک طالب علم کا خرچہ طے کر لیا ہے. 5000 اس میں بجلی کے بل بھی ہے, گیس کے بل بھی ہے, کھانا بھی ہے, اساتذہ کی تنخواہ بھی ہے, تعمیرات بھی ہے, سارا ملا کے. اگر کوئی چاہے جی ایک طالب علم میرے ذمہ لگا دو تو 5000 روپیہ اپنے ذمہ لے لے, ایک طالب علم اس کا ذمہ ہوگا. اور بہت سارے ساتھی بھی الحمدللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہیں جن نے آپ سے رابطہ کرتا خود طے کیا. کبھی ایک ساتھی نے مجھے پیسے بھیجے, انہوں نے کہا جی میں نے پورے سال کے ایک طالب علم کا اکٹھے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں, ایک طالب علم ہمارے کھاتے, ہم اس کو اپنے ذمہ لیتے ہیں. آپ ذمہ نہیں لے سکتے, نیت تو کر سکتے ہیں نا, بتاؤ پہ نیت تو کر سکتے ہیں نا. ایک طالب علم ذمہ لو, پھر دیکھو اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں. دعا کرے اللہ اس مرکز کو بھی آباد اور شاد رکھے, اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن پڑھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. معصوم بچے ہیں, معصوم بچے قرآن پڑھیں اور دل سے دعائیں کریں, اللہ کیا عطا فرماتا ہوگا. اور یقین پر میں کبھی ہمیں تعجب ہوتا ہے اتنی دور دراز کے لوگ جن نے ہم سے آج تک ملاقات نہیں کی, ہمیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی فکر مند ہوتے ہیں. آج ابھی مجھے عشاء کی نماز سے پہلے ایک آدمی نے فون کیا اور وہ بہت دور ملک سے تھا. اس نے کہا جی ہمارے پاس کچھ فطرانہ جمع ہے, شاید ہم آپ کو نہ بھجوا سکے, یہ پاکستانی 4500 بنتا ہے, آپ فطرانہ ادا کر دیں, ہم رمضان کے بعد اپنی رقم آپ کو ادا کر دیں گے. میں ناظر صاحب سے کہا کہ اب 4500 فطرانے کی فوراً رقم کی رسید کاٹ دو تاکہ ریکارڈ کے اندر آ جائے, اور مجھ سے آپ تراویح کے بعد 4500 وصول کر لو, وہ جب دیں گے سو دیں گے. جن لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, میں ابھی دبئی میں تھا تو مہاراشٹر کہاں جس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے, اس نے وہاں سے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا مجھے بھی پتا چلا کہ آپ دبئی ہیں, تو میں نے کہا چلے ہم آپ سے دعا بھی کرا لیں اور سلام دعا بھی کر لیں. میں یہاں بیٹھ کر آپ کے بیان سنتا ہوں. جو حضرات نس سے وابستہ ہیں انہیں میں کہوں گا ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے, آپ اس کا وزٹ کریں. ahnafmedia.com آپ اس کا وزٹ کریں. اور جو فیس بک کو استعمال کرتے ہیں احناف میڈیا سروسز, یہ فیس بک پہ آپ ہماری آئی ڈی آپ اس کو دیکھیں, انشاءاللہ محسوس فرمائیں گے کتنا بڑا کام ہے. ایک چھوٹے سے دیہات کے اللہ کتنا کام دے رہے ہیں پوری دنیا میں. یقین فرمائیں کہ جس قدر سوشل میڈیا کے حوالے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک مزید اس پہ برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو میری آپ سے گزارش ہے, اپنے عبادات کی ہے تھوڑا سا ذکر کر لیں. کل ہمارا ماہانہ اجتماع ہے, وہ نہیں ہوگا. ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر عشاء تک ماہانہ میل سے ذکر بھی چلتی ہے. اس دفعہ ہم نے طے کیا تھا کہ کل نہیں ہوگا رمضان کی وجہ سے, اس کو آپ آج ہی ماہانہ اس کو میل سے ذکر سمجھیں, درود پاک پڑھ لیں اور تھوڑا سا ذکر کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی, اور دعا کے بعد سارے حضرات جو ہلکی پھلکی مٹھائی کا انتظام ہے اس کو بھی کریں. ہمارا جو پیسہ جمع نہیں ہوتا, ہمارے یہ ڈاکٹر عالم شیر ہے, بھائی یوسف ہے, میں نے ان دو سے کہا بھی اس میں ہم جو ہمارا مجمع اس کے ہم 3 میزبان ہیں, اپنا اپنا حصہ ڈالو. ان نے ڈالا, اللہ کو خوشیاں عطا فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں ہم بتاتے ہیں یہ میزبان ہے, یہ میزبان ہے. اب دیکھو 24 گھنٹے بجلی چلتی ہے, بجلی جائے جنریٹر بالکل آنا ہے. ہمارے یہاں جنریٹر بنانے والے بڑے اچھے ساتھی ہیں, بھائی منور ببلی ادھر آئے ہیں. میں ان کو دعوت دی تھی, میں نے کہا آپ خود آؤ, اگر اپنے جو آپ نے کام کیا اس پر آپ ثواب کماؤ. یہ نہیں ہے اگر جنریٹر 3.5 لاکھ کا ہے ہمیں 3.25 کا دیں گے, اگر 2.5 کا ہے ہمیں 2.25 کا دیں گے. میں ان کے ساتھ تھا, لاہور ایک فیکٹری کا مالک تھا, اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب جنریٹر چاہیے, ہمارے ساتھ آپ جائیں. مجھے کتنی خوشی ہوئی, میری ان سے پہلی ملاقات تھی. انہوں نے کہا جی 2.5 لاکھ کا جنریٹر ہے. اس فیکٹری والے سے کہا ہم 1 روپیہ بھی کم نہیں کریں گے, آپ بنانا چاہے بنائیں, نہ بنانا چاہے بنائیں. میں نے کہا بھی ہمارا مدرسے کا ہے. اس نے کہا آپ جتنے چاہیں دے دیں, ان کو 1 روپیہ کم نہیں کریں گے, آپ جتنے چاہیں دے دیں. اور ایک جتنے چاہیں دے دیں, اور دوسرا جب تک اب آپ کا جنریٹر ہے کبھی بھی خراب ہو ہم بغیر پیسہ لیے آپ کا جنریٹر ٹھیک کریں گے. پرزہ ڈلے گا تو وہ بھی ہم دلوائیں گے. یہ سروس بھی ہمارے ذمہ ہے. یہاں پر وہ بھی آج اسپیشل میں نے بلایا تھا, میں نے کہا بھی سرگودا سے آؤ, میں سے ذکر میں شرکت کرو, جو آپ نے نیک کام کیا اس کو دیکھو اللہ نے کتنا آپ کو عطا فرمایا. تو جو چھوٹا چھوٹا تعاون بھی کرتے ہیں نا آپ اندازہ نہیں فرما سکتے اس میں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. تو آپ حضرات تھوڑی دیر ذکر فرما لیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. پہلے درود پاک پڑھیں.
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے سرگودا کے بھائی حامد حبیب ایم این اے بھی آئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے ان کے آنے سے. میں ساتھ بھی کہتا ہوں کہ ایم این اے ایسی ہونی چاہیے, سر پہ داڑھی ہو, چہرے پہ سر پہ ٹوپی ہو, چہرے پہ داڑھی ہو اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں, نماز کی پابندی کریں. مزہ آتا ہے نا, ایسے لوگ اسمبلی میں جانے چاہیے. آپ لوگ کی ایسی دل ہوئی ہے نہیں پھر کچھ کہنا مولوی صاحب اپنے یہاں سے رستہ ہم باہر کر دیں, میری باری پھر مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے صفائی دینی پڑتی ہے. ہم نے سیاست کا ہم نے کہا کوئی پروگرام نہیں بنایا. ہماری پوری خواہش ہے اللہ ہم سے دین اور مذہب کا کام دیتے رہے. جب تک یہ چلتے رہیں گے ہمیں ضرورت تو نہیں ہے, اور جب ایم این اے ضرورت سے زیادہ بگاڑ پیدا کریں گے تو ہم آ جائیں گے. اپنے آدمی کو حق تو لینا چاہیے کہ نہیں. آپ حضرات بتاؤ میں ٹھیک کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے. اسمبلی کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کھل کر دین کی بات کریں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پرسوں ہمارا سرگودا جان تھا, وہاں بھی تشریف لائے تھے. میں نے دعوت دی تو مجھے انہوں نے کہا میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا تراویح آپ کے ساتھ پڑھوں, لیکن کسی کام کر سے اگر مجھے دیر ہوگی تو میں بیان میں ضرور آؤں گا. ہم ان بیانوں پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا کام مدرسے کے ذمہ لگایا ہے, ان نے اپنے ذمہ لیا کہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. ان نے کہا میں آپ کے حلقے کا ایم این اے نہیں ہوں, لیکن آپ کے حلقے کا کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے بتائیں, میں سادہ سمجھ کر کروں گا. میں نے کہا کہ ہمارے بچے اور عورتوں کی کراسنگ کا مسئلہ ہے تو ہماری خواہش ہے کہ اوپر پل بنا دیں دیہات کا, تاکہ ادھر سے ادھر آنے میں. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیکھیے ہمارے ماشاء اللہ دیکھیے تو کل ملاقات ہوئی تھی پرسوں, مجھے کہہ رہے تمہارے ذمہ کام ہے تو بتاؤ. میں نے کہا میں اپنے ذاتی کام تو نہیں کہتا, لیکن آپ پل بنا دیں گے پورے گاؤں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں نے کہا کہ ہمارا حلقہ نہیں لیکن پھر بھی میرے ذمہ ہے. میں نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے. سرگودا ان کے الیکشن میں ہم نے بھرپور ان کی تعریف کی اور بغیر ان کو بتائے تعریف کی پورے شہر میں. میں نے کہا ہمارے کسی بھی حلقے میں کوئی مذہبی بندہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ کھل کے تعریف کریں گے اور بغیر مفاد کے کریں گے انشاءاللہ. ہماری بھی آپ سے گزارش ہے آپ اپنے حلقوں میں ایم این اے ایم پی اس معاملے میں سنجیدہ لوگ چنیں, نیک لوگ چنیں, سمجھدار لوگ چنیں. کب تک آپ دائیں بائیں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ آگے بلدیاتی الیکشن آنے ہیں نا, آپ ابھی سے تیاری کرو. جو دین لوگ ہیں یا دیندار آئے بتاؤ بھائی, بے دین یا دیندار؟ میں نہیں ہوں گا بلدیاتی, آپ مطمئن رہیں. تو شاید مولانا ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم تائید ضرور کریں گے انشاءاللہ. جو ہمارے مزاج کا ہوگا ہمارے ساتھ چلے گا, ہمارے غریبوں کے کام کرے گا, ہم اس کی بھرپور تعریف کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے, آواز ٹھیک ہے, میں نے آپ سے گزارش کی ہے یہ مرکز کی تعمیر شروع ہے اور مرکز کے حوالے سے کام جاری ہے. تو میں نے آپ حضرات سے اپیل کی ہے آپ اس پر بھرپور مالی تعاون کریں گے نا بھی انشاءاللہ. میں تو ساتھی سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا دل کرتا ہے آپ سے نقد اس مسئلے پر چندہ کریں. میں آپ سے 1000 2000 کی بات نہیں مانگتا, اور میں نے آپ سے 7 لفظوں میں کہا ہے, میں لاکھ نہیں کہتا, 2 لاکھ نہیں کہتا. ہماری خواہش اس کام کے اندر آپ کا حصہ پڑے, 10 روپے ہوں, 5 روپے ہوں, 100 روپے ہوں, آپ اپنا حصہ ڈالو. اور اللہ گواہ ہے میں آپ کو پریشر صدر کہتا ہوں, میں سے بھی آپ سے چندہ نہیں مانگتا. آپ کی 40 50 1 لاکھ سے ہماری عمارت بن جانی ہے. یہ 3 لاکھ کا تو صرف جنریٹر ہے, بتاؤ آپ اس میں کیا حصہ ڈالو؟ 3 لاکھ کا 1.5 کروڑ تو ہمارا لگ گیا ہے, ابھی کام جاری ہے. آپ کو 50 سال کا کیا ہونا ہے, لیکن یہ میری خواہش ہے کہ ہمارے لوگ اس کے اندر شریک ہو جائیں, ان کا بھی حصہ لگے, یہ بھی شریک ہو, اور ان کو پوری دنیا میں جو دین کا کام ہوتا ہے اس کا اجر اور ثواب ملے. تو آپ تیار ہیں نا بھی اس کے لیے؟ تیار ہے اس کے لیے؟ تو دعا سے پہلے کریں یا بعد میں کریں؟ پہلے کریں. اس لیے میری خواہش ہے ایک ساتھ ادھر کھڑے ہو جائے, ادھر کھڑے ہو جاؤ. جتنا کسی میں ہمت ہے نا, 10 روپے 100 روپے 50 ہے, اس کا مطلب یہ نہیں 100 روپے دینے ہی نہیں, تو زائد دے سکتے تو وہ بھی دیں اور جلدی جمع کرنے شامل. ادھر ایک ساتھ کھڑے ہو, یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ کھڑے ہو, کاری صاحب تجھے کھڑے ہو, پہلے کے بندے کھڑے ہوگا کرو نا, ستاسی کے پہلے کے بندے کھڑے ہو, تجھے چندہ کٹھا کرے گا شاباش. اس میں مان لے علماء سواگا بیٹھو. ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں آپ کیا کرو, میزبان ہو آپ لوگ. علماء تو بیٹھ سے ہمارے مہمان ہیں. ادھر بھی ساتھی کھڑے ہو جاؤ, اس طرف
ہر ساتھی اپنی حیثیت کے مطابق جمع کرو شابت. جلدی کر لیں انشاءاللہ جلدی کر. شاباش جلدی کریں. روزہ بھی پارے ہو گیا وہ درود پاک پڑھے. مسجد میں شور نہ کریں. ٹھیک ہے مسجد میں فضول باتیں نہ کریں. درود پاک پڑھیں درود شریف پڑھیں. اس کے بعد دعا شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استاد نے کیا کیا ہے؟ استاد کی شکل کیا ہے؟ آج استاد نے آپ نے سیدھا صاحب لیتے ہیں. آپ فطرانہ بھی دے سکتے فطرانہ دے سکتے ہیں لیکن فطرانہ بتائیں گے یہ فطرانہ ہے کیونکہ اس کی خرچ کرنے کی جگہ اور ہوتی ہے. اللہ شابت جلدی اور دعا میں شروع کریں. سب حضرات روشی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تراویح کو قبول فرما لے. اے میرے مولا کریم تراویح کو قبول فرما لے. قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا قبول فرما لے. اے اللہ جتنے ہم مسلمان آئے ہیں اے اللہ سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہ چھوٹے بڑے معاف فرما دے. اللہ ظاہری اور باطنی معاف فرما دے. اے اللہ جان بوجھ کر کیے بھول کر کیے سارے معاف فرما دے. اے اللہ تو سارے گناہ معاف فرما دے. اے میرے مولا کریم تو سارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے کوئی دنیا میں معاف کرنے والا نہیں. اللہ تو مدد نہ کرے کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ تو مشکلات دور نہ کرے کوئی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں. اے میرے مولا کریم اپنے کرم سے ساری مشکلات ختم فرما دے. اللہ جائیداد کو پورا فرما